السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، عزت والا میری بہنوں اور میری بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس مالک کریم نے زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک گزارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ توفیق دے تو اس کی برکات اور اس کی نوازشات کو حاصل کرنے اور ان کو پانے کی بھی اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اہتمام کے لیے فرمایا کرتے تھے خصوص شہر شعبان، کہ شعبان کے مہینے کو شمار کرو تاکہ تم رمضان کو صحیح طور پر پا پاؤ، یعنی رمضان سے پہلے شعبان کے چاند کو دیکھو، شعبان کی تاریخ کیا ہے، کب یہ مہینہ شروع ہو رہا ہے اور کب یہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ رمضان المبارک کا تعلق اس ناطے شعبان سے بھی ہے کہ شعبان کا چاند ختم ہوگا تو رمضان کا چاند شروع ہوگا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان کے لیے نبی علیہ السلام شعبان سے اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو زیادہ تر زور دیا جاتا ہے یا رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے، عید کا چاند دیکھنے کے لیے یا محرم کا چاند دیکھنے کے لیے، مگر نبی علیہ السلام کے فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رمضان کے لیے رمضان سے پہلے شعبان کے چاند کو دیکھنے کا بھی اہتمام فرماتے ہیں، تاکہ
رمضان میں کہیں کوئی غفلت نہ ہو پائے تو دن نہ چھوٹ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ ویقول جاءکم شہر رمضان جاءکم شہر رمضان، کہ نبی علیہ السلام ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو بشارت دیتے تھے، مبارک دیتے تھے کہ رمضان آیا ہے، رمضان مبارک آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رمضان کے فضائل اور اس کے محامد اور اس میں جو اللہ رب العزت نے سعادتیں رکھی ہیں ان کا تذکرہ کرنا۔ رمضان المبارک کی جو اہمیت ہے اس کا آپ اندازہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان سے بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی حیثیت یوں سمجھو مثلہ فی الشہور کمثل القلب فی الجسد، باقی مہینوں میں رمضان کے مہینے کی وہی حیثیت ہے جو اس جسم میں دل کی ہے۔ دل ساتھ دیتا ہے تو جسم بھی ساتھ دیتا ہے، دل ساتھ نہیں دیتا تو جسم بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ جس خوش نصیب کا رمضان صحیح گزر جاتا ہے اس کے باقی 11 مہینے بھی صحیح گزرنے کی توقع ہو جاتی ہے، اور جس کا رمضان ہی صحیح نہیں گزرتا وہ رمضان میں بھی عللوں سے خوارگی سے اور نافرمانیوں سے اپنے دل گزارتا ہے، تو باقی 11 مہینوں میں اس سے کوئی خیر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ گویا یہ رمضان کا مہینہ جیسے عبادت کا مہینہ ہے، ہماری ٹریننگ کا بھی مہینہ ہے، ہماری ٹریننگ کا بھی مہینہ ہے۔ اس میں اپنے آپ کو ہم بنا لیں اللہ کے ذکر کے ساتھ، تلاوت قرآن مجید کے ساتھ، نوافل کے اہتمام کے ساتھ، تو یہ خوب اور یہ عادت پھر آگے بھی کچھ قائم رہتی ہے۔ ہمیشہ عبادت کے لیے ایک ماحول چاہیے، عبادت کے لیے ایک ماحول ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں رمضان المبارک ہی نہیں، بیت اللہ، مسجد نبوی، وہاں کس قدر اللہ کی بندگی کا اہتمام کہ وہاں حاضر ہونے والے کا دل خود بخود تلاوت قرآن مجید اور ذکر و اذکار کے لیے کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کہ وہ سارا ماحول اسی کام میں لگا ہوتا ہے۔ یہ جو صحبت صالح ہے اس کا اثر معروف حدیث جس میں وہ شخص جس نے 100 قتل کیا اور کوئی اللہ کے بندے نے اس سے کہا تھا کہ جاؤ فلاں بستی میں جاؤ، وہاں جا کے 10 وقت گزارو، ان کے ساتھ رہو، وہ بستی ایمان والوں کی بستی، وہ بستی ایمان والوں کی بستی، وہاں جا کے ڈیرا لگاؤ اور ان کے ساتھ رہو اور اللہ سے توبہ کرو۔ اب یہ اس بستی کی ترغیب کیوں ہے؟ اس بستی کا ماحول عبادت کا ہے، جہاں ماحول انسان کو میسر آتا ہے وہاں انسان اس عمل کو کرنا اپنے لیے آسان سمجھ لیتا ہے، مشکلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں، مشکل کو بھی انسان اپنے لیے آسان سمجھتا ہے۔
آپ دیکھیں رمضان المبارک، سیدھی سی بات، رمضان المبارک میں روزے رکھنے کا اہتمام، افطاری کا اہتمام، یہ ماحول ایک بنا ہوا ہے رمضان المبارک کے افطاری کا اور افطاری کا، لیکن رمضان المبارک سے ہٹ کے کوئی نفلی روزہ رکھنا ہو تو طبیعت پہ کیا گزرتی ہے، کیا گزرتی ہے طبیعت؟ ایک گرانی محسوس ہوتی، اجنبیت سی محسوس ہوتی۔ یہ کیوں ہے ایسا کہ یہ وقت پورا ماحول اسی رنگ میں رہتا ہوا ہے؟ تو رمضان المبارک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ رمضان یوں سمجھو کہ ہوا مثلہ فی الشہور کا مثل القلب فی الجسد، جس طرح جسم میں دل ہوتا ہے اسی طرح باقی مہینوں میں رمضان المبارک کی حیثیت۔ فرماتے ہیں کل انبیاء فی الانام، کل انبیاء فی الانام، رمضان کو یوں سمجھو، یہ بنیاد و طالبین کی الفاظ، رمضان کو یوں سمجھو جس طرح انسانوں میں انبیاء کی حیثیت۔ انسانوں میں انبیاء کی کیا حیثیت ہے؟ کہ انسانی شرف و فضل کی معراج نبوت، انسانی شرف و فضل کی انتہا جس سے ورا کوئی مقام نہیں، انسانی کمال کی انتہا نبوت۔ تو فرماتے ہیں جس طرح انسانوں میں انبیاء ہے، انبیاء کی حیثیت، اسی طرح دوسرے مہینوں کے مقابلے میں رمضان المبارک کی حیثیت۔ فرماتے ہیں کالحرم فی البلاد، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ یوں سمجھو رمضان کی حیثیت کو جس طرح ساری دنیا کے بلاد اور شہروں کے مقابلے میں جو حیثیت حرم محترم کی، مکہ مکرمہ کی، بیت اللہ کی، جو اس کی حیثیت ہے پوری زمین کے مقابلے میں، فرماتے ہیں وہی حیثیت رمضان المبارک کو باقی 11 مہینوں میں حاصل۔ جس طرح فرماتے ہیں آگے ان کا فرمان فالحرم یمنع الدجال وشہر رمضان تسقط فیہ مرضۃ الشیاطین۔ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اس حدیث کی تناظر میں فرما رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان حرمین میں داخل نہیں ہوگا۔ دجال جو ہے نا، دجال شیطان، وہ حرمین میں داخل نہیں ہوگا۔ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ ہمیں اس فتنے سے بچائے، قسمت والے ہی اس فتنے سے اپنے ایمان کو سلامت رکھ پائے۔ آپ اندازہ کریں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس فتنے سے تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو خبردار کیا۔ اور عجیب بات ہے، نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگ اس فتنے سے غافل ہو جائیں گے، اور آج ہم اس فتنے سے غافل نہیں سمجھتے کہ یہ فتنہ کتنا بڑا ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا، آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن نبی علیہ السلام نے اس فتنے سے اللہ کی پناہ مانگی، آپ نے پناہ مانگی، اور آپ نے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا، اور تشہد میں بالخصوص فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ فرمایا یہ 4 چیزوں سے کے فتنوں سے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کیا کہ اللہ اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ کس سے؟ جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ سے اللہ اس سے محفوظ رکھتا، اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا، اللہ فتنہ دجال سے محفوظ رکھتا، اللہ زندگی اور موت کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھتا۔ بڑی جامع دعا ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، موت و حیات کے جتنے فتنے، جتنی آزمائشیں ہیں، اللہ ان تمام آزمائشوں سے ہمیں محفوظ رکھتا۔
اور اپنے رحمتوں سے ہمیں اپنی رحمتوں کا مستحق بنائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی فرمان کے تناظر میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح حرمین میں حرم میں دجال داخل نہیں ہو سکتا، آپ نے فرمایا دجال نہیں آئے گا حتیٰ کہ آپ نے مدینہ طیبہ کے ایک پہاڑی، مدینہ یونیورسٹی کی طرف جائیں، ایک دائیں جانب پہاڑی آتی ہے، اس پہاڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں آ کے شیطان رک جائے گا اور مدینے کے آگے فرشتے اللہ ذو الجلال کے وہ محافظ ہوں گے اور وہ دجال کو مدینے میں نہیں آنے دیں گے. تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کے تناظر میں فرماتے ہیں فالحرم یمنع الدجال وشہر رمضان تشرد فیہ مرض الشیاطین. وہاں دجال نہیں آتا، اور رمضان میں کیا ہے، جو بڑے بڑے شیاطین ہیں، مارادت الشیاطین، اللہ ذو الجلال ان کو جبر دیتا ہے، ان کو بند کر دیتا ہے. شتونگڑے کھلے ہوئے ہیں، شتونگڑے کھلے ہوئے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے فسادی ہیں، بڑے بڑے فسادی، وہ کھلے، وہ بند ہیں. اور ان کے جو شتونگڑے ہیں پناہ بخدا، نہ وہ رمضان دیکھتے ہیں، نہ کوئی مسجد دیکھتے ہیں، نہ کوئی عبادت خانہ دیکھتے ہیں، انہیں اپنے ہی دل کی لگی ہوئی ہے. کشتنی خود بھی بنتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی کشتنی بناتے ہیں. یہ ابھی 2 روز پہلے جو واقعہ ہوا ہے لاہور، اور اسی طرح کے باقی سارے ملک میں جو واقعات ہوتے ہیں، یعنی دوسرے ایام میں نہیں، رمضان میں بھی خدا کا خوف، کوئی خدا کا خوف نہیں، کیونکہ ان کا ایک ہی مشن ہے، ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی مقصد ہے. شیطان کا کام شیطنت ہے، شیطان کا کام شیطنت ہے، شر پھیلانا ہے، اور وہ پھیلا رہے ہیں شیطان کے چیلے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیلوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ہماری مساجد کو محفوظ رکھے، ملک کو محفوظ رکھے، ہمارے گھروں کو اور ہمارے بازاروں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس قول سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کی حیثیت ہے. ایسے ہی نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو بشارت نہیں دیتے تھے، کان یبشر اصحابہ، کہ صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام مبارک دیتے تھے، مبارک ہو تمہیں رمضان آ گیا. یہ وہ رمضان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں اللہ ذو الجلال اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے. ایک حدیث میں آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیتے، ایک حدیث میں آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیتے. لیکن تینوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے. رحمت سے مراد جنت ہے، جو رحمت کا سب سے بڑا مظہر، اور اوپر اعمال جانے کے لیے یہ آسمانوں کے دروازے وہ کھلے ہوتے ہیں، چوپٹ ہوتے ہیں. اس لیے تینوں روایات میں کوئی تضاد نہیں ہے. رحمت کے دروازے بھی ہیں، جنت کے دروازے بھی ہیں، اور اعمال جو شب و روز جا رہے ہیں آسمان کی طرف اوپر. نبی علیہ السلام نے قرآن مجید میں فرمایا نا کہ نیکی کے اعمال اوپر جاتے، تو یہ آسمانوں کے دروازے کھلے ہیں اور نیکوں کے اعمال آسمانوں کے دروازے کے ذریعے رب ذو الجلال کے حضور پیش ہو رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کتنا بڑا اکرام رمضان المبارک کا اور روزے داروں کا. اور پھر نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، یوں محسوس ہوتا ہے کہ رمضان المبارک اللہ ذو الجلال کے ہاں رمضان بازار ہے. ہماری حکومت نے بھی رمضان بازار لگائے ہوئے ہیں. وہ رمضان بازار کیسے ہیں مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ رمضان اللہ کا رمضان بازار لگایا ہوا ہے، جہاں بقدہ منادی کرنے والے منادی کرتے ہیں. بازار میں بھی یہ کیا ہوتا ہے، آؤ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ، یہی ہوتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہاں بھی منادی کرتے ہیں. یہ بازار رمضان کے بازار میں جو اللہ نے یہ لگایا ہوا ہے نا پورا مہینے کا رمضان بازار، اس میں اللہ کے فرشتے منادی کرتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الشر ابصر. اور نیکی کرنے والوں اور نیکی کرو، اور نیکی کرو، اور آگے بڑھو، اور نفل پڑھو، اور ذکر کرو، اور تلاوت کرو. وہ ترغیب دیتے ہیں کہ یہی بازار سے سودا لیا ہوا، حاصل کیا ہوا، اپنایا ہوا، یہی تمہارے قیام آنے والا ہے.
یہی کام آنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو یہ رمضان بازار لگایا ہے میرے بھائیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور فرشتوں کو اللہ عز و جلال نے منادی کے لیے، ندا دینے کے لیے، پکارنے آواز دینے کے لیے منتخب کیا ہوا ہے کہ تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ لوگوں کو بلاؤ، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں رمضان المبارک میں جو رونق ہوتی ہے نسبتاً مساجد میں وہ پہلے نہیں ہوتی، نمازوں میں بھی اور جمعے میں۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ اسی آواز اور اسی بلاوے کا نتیجہ ہے کہ جو سعادت مند روحیں ہوتی ہیں، جن میں ایمان کی کچھ رمق موجود ہوتی ہے، وہ اس آواز سے مانوس ہوتے ہیں، اور اس آواز سے مانوس ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف لگتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی فرمان برداری کرتے ہیں۔ اور جن کے دل بالکل بند ہوتے ہیں ان پر کسی کی کوئی آواز اثر نہیں کرتی، کوئی ختم اللہ والا قلوب ہے۔ اللہ کی یہ مہر جب لائی جاتی ہے، اور یہ مہر کیسے لگتی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک جمعہ چھوڑ دیتا ہے غیر شرعی اجر کے، اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ جب دوسرا جمعہ چھوڑا وہ سیاہی کا دھبا اور بڑھ گیا، تیسرا جمعہ چھوڑا سیاہی کا دھبا داغ اور زیادہ بڑھ گیا، حتیٰ کہ سیاہی دل کے ارد گرد چھا جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہی سیاہی اللہ کی طرف سے مہر جباریت کا کام دیتی ہے۔ اب یہ نہ مسجد میں آتا ہے، نہ دین کی بات سنتا ہے، نہ دین پہ عمل کرنے کے لیے اس کا دل چاہتا ہے۔ یہ ہے کیفیت۔ آج بازار کیوں بھرے ہوئے؟ بازار بھرے ہوئے آپ کو معلوم ہوتے، بازار کھلے ہیں، بازار کھلے ہیں اور جناب کاروبار ہو رہا ہے، لیکن جمعے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ نماز کے لیے کیوں نہیں آتے؟ یہ بد نصیب یہ کہتے ہیں ہم نے کمائی کر لی، کمائی نہیں کی، گھاٹے کا سودا کیا، تم نے خسارے کا معاملہ کیا۔ یہ دنیا جنت کے مقابلے میں، اللہ اکبر کبیر، جنت کے مقابلے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ موضع صوت خیر من الدنیا وما فیہا، کہ ایک لاٹھی کے برابر جگہ جنت کی، ایک لاٹھی کتنی جگہ سے پاؤں نہیں کھڑا ہوتا، رکھا جاتا ہوتا، فرمایا اتنی جگہ جنت کی دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ اور یہ اشارہ ہے کہ جب انسان دنیا میں غفلتوں کا شعار بن کے اور دنیا سے بے نیاز ہو کے اللہ رب العزت سے دنیا گزارتا ہے، اور پھر آخر میں جس وقت آتا ہے موت کا، اس وقت کہے بھی کہ مجھ سے دنیا لے لو، مال لے لو، جتنا کچھ ہے سب کچھ لے لو، لیکن اس وقت سب کچھ دینے کے باوجود بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دینے کا وقت یہ ہے، خرچ کرنے کا وقت یہ ہے، کچھ کرنے کا وقت یہ ہے، اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کو خوش کرنے کا وقت اب ہے۔ مرنے کے وقت یا مرنے کے بعد کا وقت ختم ہو چکا، اس لیے ان ایام کو غنیمت جاننا چاہیے، ان دنوں کو، ان راتوں کو غنیمت جاننا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم۔ اللہ رب العزت کی نوازشات اور اللہ رب العزت کی کرم نوازیوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ بخشش کے دریا بہا رہا ہے۔ آؤ اور پاؤ، آؤ اور پاؤ۔ کیا پاؤ؟ فرمایا روزے رکھو جنت، رات کا قیام کرو تمہارے لیے بخشش، لیلۃ القدر کا قیام کرو تمہارے لیے بخشش۔ یہ بخشش کے پیغام متنوع اعمال پر جس قدر رمضان المبارک میں ہے کسی اور مہینے میں نہیں، تاکہ ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ اکبر کبیر۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا الفرق بین صیامنا و صیام اہل الکتاب طلۃ الشہر۔
ہمارے اور اہل کتاب کے مابین روزے میں فرق یہ ہے کہ ہم صبح ساری کرتے ہیں، یہ ساری نہیں کرتے۔ کتنا بڑا اللہ کا کرم، سب بھر کھا سکتے، صبح طلوع فجر تک کھا سکتے، لیکن یہود و نصارہ کے ہاں یہ نہ تھا۔ ان کی افطاری بھی وہی تھی، ان کی ساری بھی وہی تھی۔ ان کی جو افطاری تھی وہی ان کی ساری تھی۔ افطار کر لیا اور اس کے بعد کھانا پینا بند۔ اب 24 گھنٹے کے بعد، لیکن اس امت پر اللہ رب العزت کا کتنا کرم ہے، کتنا احسان ہے کہ شب بھر کھاؤ اور پھر شام کو پھر کھاؤ، اور صبح کھاتے ہیں ہم اپنے لیے، کھاتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرشتے مقرر کر رکھے۔ حدیث میں آتا ہے جو سحری کھانے والوں کے لیے ان الملائکۃ تصلی علی المتساحرین، جو فرشتے دعائیں کرتے ہیں یا اللہ یہ سحری کھانے والوں پہ اپنی رحمت برسا۔ کھانا ہم کھاتے ہیں، سحری ہم کھاتے ہیں، روٹی ہم کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن فرشتے پاس ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا بڑا اللہ کا فضل اور اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ کھائیں ہم اور ہمارے کھانے پہ فرشتے ہمارے لیے دعا بخشش کر رہے ہیں۔ یہ ہے رمضان کہ فرشتے بھی ہمارے لیے رمضان المبارک میں سحری کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح وہ حدیث آپ سامنے رکھیں، یعنی رمضان میں عجیب بہار ہے۔ جس طرح نماز ہے، نمازیں کتنی فرض ہے؟ 5، سب آپ جانتے ہیں، 5 نمازیں فرض، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہاں کرم کیا ہے؟ اللہ کا کرم یہ ہے کہ جو 5 پڑھے اس کو ثواب 50 کا اللہ عطا فرماتا ہے۔ معراج میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 50 کا حکم دیا اور پھر بار بار اللہ رب العزت کے ہاں حاضر ہو کے امت کی سہولت کے لیے، اپنے لیے نہیں، حکم دیا 50 نمازیں پڑھنی، آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا پڑھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سے واپسی پر ملاقات ہوئی، کیا تحفہ لے کے آئے ہیں، کیا پیغام خاص لے کے آئے ہیں؟ فرمایا 50 نمازوں کا حکم ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ بھائی میری امت تو 2 نہیں پڑھ پائی، یہ 50 کیسے پڑھے گی؟ میری امت پر 2 فرض تھی، ان کو 2 تو انہوں نے نہیں پڑھا، اس کا اہتمام نہیں کیا، تو یہ 50 کیسے؟ اللہ ذوالجلال کے پاس جائیں اور جا کے اللہ رب العزت سے تخفیف کی دعا کریں، التماس کریں۔ نبی علیہ السلام جائے، اللہ نے 5 معاف کر دی، حتیٰ کہ بالآخر 9 دفعہ جانے کے بعد 45 معاف ہو گئی اور 5 باقی رہ گئے۔ اور آخری بار کہا بھی اللہ ذوالجلال نے کیا کہ اب اس کو میں نے نہیں بدلنا، لا یبدل القول لدی، اب یہ 5 ہے، لیکن نہ جو 5 پڑے گا ثواب 50 کا ہی دوں۔ اللہ کی رحمت بھی دیکھی ہے اور ہماری بدبختی بھی دیکھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تجربے میں سب کہا تھا کہ میری امت تو 2 بھی نہیں پڑھ پائی، یہ 50 کیسے؟ 50 تو چھوڑ کے آج 5 بھی نہیں پڑھی جاتی۔ اللہ، لیکن اللہ کی کرم نوازی دیکھی، اللہ کی رحمت کا دریا دیکھیے کہ 5 جو پڑھتا ہے فرمایا اس کو 50 کا ثواب۔ رمضان مبارک کا معاملہ بھی اسی طرح ہے، رمضان مبارک کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ رمضان مبارک کے دن کتنے؟ یا 29 ہے یا 30 ہے۔ نیک روح میں جب 29 کا روزہ ہوتا ہے، یا اللہ ایک دن اور لگا دے، جی باہر لگی ایک دن اور لگی رہے، افطاری دی، سحری دی، تلاوت قرآن مجید دی، اور یہ کیا تراویح دی، یہ ایک دن باہر اور لگے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
یہ تو اس سے پوچھیے جن کا جس کا موسم بہار میں دل کھلا ہوا ہوتا ہے، اور جہاں دل ہی مرجھایا ہوا ہو وہاں یہ تمنا کیسی؟ بہار میں دل کھلا ہوا ہو تو پھر کھلنے کو دل چاہتا ہے، انگوریاں اور کلیاں چٹختی ہیں، ان کا دل بھی پھرنے کو کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ کہتا ہے یا اللہ ایک دن اور دے دو، ایک دن اور دے دو، مگر میرا مولا کیا فرماتا ہے کہ تم 29 رکھو، چاند 29 کو بھی ختم ہو گیا تو تمہیں ثواب 30 کا ہی، ثواب تمہیں 30 کا پورے کا پورے۔ تم یہ مت سمجھنا، یہ مت سمجھنا کہ جناب خسارہ آ گیا، ایک روزہ کم ہو گیا، اجر و ثواب میں کوئی کمی ہوئی۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں نہیں، جتنا 30 والوں کو اجر دوں گا 29 والوں کو اتنا ہی اجر دے گا۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح حج کے بارے میں اللہ نے فرمایا من تعجل فی یومین فلا اسم علیہ ومن تاخر فلا اسم۔ اللہ جو 12 کو کنکریاں مار کے چلا گیا وہ بھی ٹھیک، اور جو 13 کو کنکریاں مار کے چلا گیا وہ بھی ٹھیک، جیسے وہاں ہے یہاں بھی اسی طرح ہے۔ تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھیے کہ اللہ 5 کا اجر وہ 50 میں دیتا ہے، اور 29 کا اجر بھی 30 میں دیتا ہے، اور جو ہم اس کے علاوہ کوئی نیکی کرتے ہیں اس کا اجر بھی رمضان مبارک میں کہیں بڑھ جاتا ہے، کہیں بڑھ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور ایو صدقۃ افضل، ایو صدقۃ افضل، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا صدقۃ فی رمضان، وہ صدقہ جو رمضان میں دیا جائے، وہ پیسے جو رمضان میں خرچ کیے جائے، وہ سب سے افضل۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس واجود ما یکون فی رمضان۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جہان والے جتنے ہیں ان سب سے زیادہ سخی، سب سے بڑی سخاوت نبی علیہ السلام، نبی علیہ السلام کی سخاوت کی داستانیں نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ میں بے شمار، حتیٰ کہ اگر ایک پورا خزانہ آیا ہے، خزانہ بھی آیا ہے تو شام سے پہلے پہلے اللہ کے رسول نے وہ خزانہ تقسیم کر دیا، رات نہیں ہونے دی، رات نہیں ہونے دی، رات، اور اپنے گھر پھر کچھ نہیں لے کے گئے۔ اور دنیا میں کوئی بادشاہ ہے، یہ دنیا کا بادشاہ ہے، آخرت کا بھی بادشاہ ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ انہوں نے اپنے لیے بادشاہت کو پسند نہیں کیا، ابدیت کو پسند کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے لیے ابدیت کو پسند کیا ہے، بادشاہت کو پسند نہیں کیا، لیکن با اختیار ہیں یا نہیں؟ آج کے دنیا کے جتنے حکمران ہیں ان سب سے بڑھ کے با اختیار حضرت محمد رسول اللہ اپنے معاملات، لیکن اس کے باوجود جو آتا ہے سب اڑا دیتے ہیں، گھر لے کے ایک پائی بھی نہیں جاتے۔ اگر لے جاتے تو آپ بتلائیں صحابہ میں سے کوئی اعتراض کرنے والا ہوتا؟ کوئی کہتا کہ آپ جناب کیوں لے جا رہے ہیں اپنے گھر؟ کوئی سوال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے نبی علیہ السلام سے یہ کرنے کا مجاز نہ تھا، نہ کبھی کیا، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنے عمل و کردار ہی سے بتلا دیا کہ یہ سب تمہارا ہے، محمد کا اس میں کچھ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ آپ نے اپنے رومال چادر مبارک فضا میں لہرا کے آسمان کی طرف، اللہ رب العزت کی طرف نگاہ کر کے کہا اللہ گواہ رہنا محمد اپنے گھر میں کچھ نہیں لے کے جا۔ یہ تھی کون اجود الناس، جتنے سخی ہیں شام کو رکھتے ہیں کہ صبح سے ہی، لیکن یہاں 22,000 مربع میل پر حکمرانی ہے پورے عرب پر، لیکن اپنی ذرا وہ جناب کسی کے گھر رکھوا کے پیسے لے کے گھر کا خرچ پورا کیا جا رہا ہے۔ اندازہ کیجیے یہ کیفیت ہے نبی علیہ السلام۔ اسی لیے تو فرماتے ہیں حضرت اسکان اجود الناس، اپنے گھر میں کچھ بچتا ہی نہیں تھا، سب کچھ اللہ
اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیتے ہیں. وہ اجود ما یکون فی رمضان، سب سے زیادہ سخاوت آپ کی رمضان میں ہوتی ہے. مثال دیتے ہیں کہ ریح المرسلہ، جس طرح تیز اندھیری ہوتی ہے اور تیز اندھیری کے اثرات بند کمروں میں بھی پہنچ جاتے ہیں. پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے؟ بند کمروں میں بھی پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح نبی علیہ السلام کی عطایا کا اثر وہاں ہو جاتا تھا جہاں ہمارا خواب و خیال بھی نہیں ہوتا. وہاں آپ کی عطایا اور آیا ہوا مال ان کے پاس پہنچتا تھا. یہ کیفیت تھی کانا اجود الناس، اور یہی تھی تھا مراد کہ ای صدقۃ افضل قال صدقۃ فی رمضان، جو رمضان میں صدقہ کیا جائے. آپ اسی طرح دیکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمرہ تابعوا بین الحج والعمرہ، تابعوا بین الحج والعمرہ. اللہ توفیق عطا فرمایا حج کرو، حج کے بعد عمرہ کرو، اللہ توفیق عطا فرمایا. لیکن باقی 11 مہینوں میں عمرہ ہے. باقی 11 مہینوں میں عمرے کی حیثیت ایک عمرے کی حیثیت ہے. لیکن عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، تعدل حجۃ معی. فرمایا رمضان میں عمرہ اسی طرح ہے جس طرح میرے ساتھ مل کے کوئی حج کر لیتا ہے. یہ ہے رمضان، یہ ہے رمضان کی برکت. یعنی صدقہ بھی سب سے بہتر وہ جو رمضان میں دیا ہے، عمرہ بھی سب سے بہتر وہ. حج تو ہو نہیں سکتا نا رمضان میں، عمرہ ہی ہو سکتا ہے نا. لیکن عمرہ رمضان میں کیا ہے؟ تعدل حجۃ، حجۃ نہیں حجۃ معی. ایسے سمجھو جیسے میرے ساتھ مل کے حج کر. اللہ اکبر، یہ ہے سعادت رمضان المبارک. ایسے ہی نبی علیہ السلام بشارتیں نہیں دیتے تھے کہ مبارک ہو رمضان المبارک آ گیا. ہمیشہ جوہری کو ہی جوہر کی قدر ہوتی ہے، ہم کو کیا قدر ہے جوہر کی؟ ہمارے لیے تو ایک پتھر ہے نا جوہر، ایک پتھر ہے چمکنے والا. لیکن اس کی قدر و قیمت کس کو معلوم ہوتی؟ جوہری کو معلوم ہوتی کہ یہ کتنا قیمتی ہے. اسی طرح اللہ والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کتنا قیمتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ایک ایک لمحہ کو غنیمت جانے، ایک ایک وقت کو غنیمت جانے، اور جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی بندگی میں جٹ جائیں، اللہ کی عبادت میں جڑ جائیں، اللہ کے ذکر و فکر میں وقت گزاریں جتنا ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شعبی فرماتے ہیں 2 آدمی ہیں، 2 بھائی تھے، مسلمان ہو گئے. ان میں سے ایک نبی علیہ السلام کے ہمراہ مارکے میں شہید ہو گئے. ایک شہید ہو گئے. اب شہید کا درجہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں بھی اور حدیث مبارکہ میں بھی فرمایا کہ خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے سب گناہ معاف کروا دیتے ہیں، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو. اللہ اکبر. کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ابو بکر صدیق ہو، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب جنازے کے محتاج ہیں. لیکن شہید جنازے کا محتاج نہیں. سب ایمان کی شہادت کے محتاج ہیں، لیکن شہید کے ایمان کی گواہی دینے کے لیے انسانوں کی محتاجگی نہیں ہے. اس نے اپنے خون سے ایسی شہادت رقم کی ہے جو اللہ ذوالجلال کے ہاں مقبول ہو چکی ہے. اس کے لیے دعا ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے شہید کے لیے. جس طرح دوسرے موتا کے لیے فرض کفایہ ہے، شہید کے لیے جنازہ فرض کفایہ نہیں ہے. پڑھ لے ٹھیک ہے، نہیں پڑھتا تب بھی ٹھیک. اور فرمایا کہ یہ شہید اللہ اکبر کبیرہ، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی کہ اس کے خون سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہو. جو مارکے میں اس طرح شہید ہوتا ہے، جہاد میں شہید ہوتا ہے، اس سے خون سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن دوسرا بھائی، اب ایک بھائی فوت ہو گیا، شہید ہو جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے دور میں شہید ہوتا ہے. دوسرا بھائی 1-2 سال بعد فوت ہوتا ہے اور چارپائی پہ فوت ہوتا ہے. صحابی رسول کہتے ہیں میں نے دیکھا خواب میں
کہ وہ جو چار پائی پہ فوت ہونے والا ہے وہ اپنے شہید بھائی سے جنت سے آگے آگے جنت، وہ جنت میں اپنے شہید بھائی سے کیا ہے؟ آگے آگے۔ بڑا پریشان کی یہ مسئلہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ کجا شہید کا مرتبہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون، کجا یہ مرتبہ اور کجا یہ مقام، اور کیا میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ یہ شہید بھائی پیچھے ہے اور یہ جنت میں اس سے آگے ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے اپنے خواب کا ذکر کیا، حضور میں نے آج خواب دیکھا، وہ جو دو بھائی تھے جن میں سے ایک شہید ہوا اور دوسرا سال 1.5 سال بعد وہ فوت ہوا چارپائی پر۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چارپائی پہ فوت ہونے والا جنت میں اس سے آگے آگے تھا۔ حضور یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا راز ہے، یہ شہید سے بھی بازی لے گیا۔ اللہ۔ اور روزے داروں مبارک ہو تمہیں، مبارک ہو تمہیں، اللہ توفیق دے اور اللہ قبول فرمائے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ تمہارے لیے یہ تعجب کی بات کیوں ہے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ اس کے شہید ہونے کے بعد اس نے رمضان بھی ایک گزارا ہے، رمضان میں تلاوت بھی کی ہے، نمازیں بھی کی ہیں اور نیکی کے کام بھی کیے ہیں۔ یہ رمضان میں کیے ہوئے اعمال اس کے جنت میں آگے آگے جانے کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ یہ ہے رمضان المبارک، اور رمضان المبارک میں کیے ہوئے اعمال۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی رمضان المبارک ایسے ہی گزارنے کی توفیق، اپنی بندگی میں، اپنی اطاعت میں، اپنی فرمانبرداری میں، اپنے ذکر و اذکار میں اللہ ہمیں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو وقت گزارے اللہ اپنے بارگاہ میں اسے قبول و منظور بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔